سمجھ جو دعا کیا کہ خالی جگہ اس کو پر کر دو تاکہ بعد میں آنے والوں کو آسانی سے جگہ مل سکے. کہ زیادہ شور کس بنتے پہ اچھا ہے اس کا آپ کیا دیں تو خالی جگہ اس کو پر کر دو تھوڑا تھوڑا سکتا دو دن بعد کے صلاة والسلام علیہ یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك وسلم عليك يا حبيب الله. ارشاد ہوا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. حبیب آپ ارشاد فرما دو کہ میں تبلیغ دین کے صلے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا. تبلیغ جب صلے اور ستائش کی آرزو سے مبرہ ہو تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. جب سے یہ گولیاں سننے کو مل رہی ہیں کہ پہلے کتنے اور بعد میں کتنے تو لفظ ہی لفظ رہ گئے ہیں اثر باقی نہیں رہا. کاغذ کے پھول رہ گئے ہیں خوشبو باقی نہیں. لیکن جن لوگوں کی تبلیغ مؤثر ہوئی ہے اور جن سے میرے رب نے دین کا کام لیا ہے انہوں نے بے لوث اللہ کی رضا کے لیے دین کا کام کیا. بالخصوص جو ذوات انبیاء کرام ہیں ان کو تو اللہ کے دانش کے سائے سے بھی محفوظ رکھے. ہر قدم اللہ کی رضا کے لیے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز ہے. میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی. میں اگر ایک لمبا سفر کر کے آپ تک پہنچا ہوں تو مجھ سے پہلے وقت لیا گیا ہے, پھر تشہیر ہوئی ہے, لاؤڈ اسپیکر کا انتظام ہوا ہے اور آپ لوگ منتظر ہیں, محبتوں سے استقبال کیا ہے. آپ کی آنکھیں بھی میری طرف لگی ہیں, آپ کے کام بھی میری طرف لگے ہیں. مؤسس محترم علماء کرام سرپرستی فرما رہے ہیں. اس ماحول میں گفتگو کرنا کوئی مشکل نہیں. آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے بھی بولنا پڑے تو کوئی مشکل اس وقت تھا جب انبیاء کرام گھر سے نکلتے تھے تو کفار اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالے کہ ہم میری بات کو نہیں سنیں. لیکن اللہ کا نبی رک جاتا ہے اور میاں کبھی تو انگلیاں نکالو گے, جب انگلیاں نکالو گے میں پیغام حق سنا کے جاؤں. مشکل اس وقت تھا جب میرے حضور نکلتے تھے, راستے میں گڑے کھدے تھے, کانٹے بچھے, گوبر کی بلیوجیاں ڈالی گئی, گلے میں کپڑا ڈال کے توڑ دیے گئے, ناموافق حالات کے جھکڑ, نکتہ چینی کی آندیاں, بہتان تراشیاں, مخالفتیں, مقاربتیں. لیکن میرے نبی کو سے لے کر ہم آگے ہی بڑھتے گئے. طیف کے بازاروں میں پتھر برستے ہیں اور میرے نبی ان کے لیے دعا کرتے ہیں, الہی کرم کر گسار طیف کے مدینوں پر, الہی پھول برسا ان پتھروں والی زمینوں پر. تو پتھر کھا کے دعا دینا یہ نبی کا حوصلہ. ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر مجمع ان چیز سنبھالا نہ کہے تو ہمارے خطبہ اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ اگر تم بڑے بے ذوق ہو, بڑے باذوق ہو, تمہیں بات سننے کا سلیقہ ہی نہیں. میں کن جانوں سے گفتگو کرتا ہوں, ایک ہاتھ کھڑا کرو, دوسرا ہاتھ کھڑا کرو, سینے سے آواز ہے. یہ کیا کیا بولیاں بولی جا رہی ہیں. یار میں سلام نہ کروں تو محمد عربی کی ذات کو لوگ پتھر مارتے ہیں, میرا نبی تبلیغ بھی کرتا ہے, ہدایت کی دعائیں بھی کرتا ہے. سارا دن تبلیغ ہوتی ہے اور رات کو میرا نبی مسلح بچا کے ہدایت کی دعائیں کرتا ہے. اور فرمایا مجھے ان کی آنے والی نسلوں پہ ایمان کی توقع. قدرت نے نبی کو ایسا دل دیا ہوتا ہے کہ نبی کی آرزو ہوتی ہے کہ فلاں شخص بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے, فلاں شخص بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے. ایک یہودی کا جنازہ اٹھا تو میرے حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے. آقا یہ تو یہودی ہے. اور میں بھی اسی لیے رویا ہوں کہ میری تبلیغ کے اثرات کس طرح کیوں نہیں ہوئے اور یہ کلمہ پڑھ کے جہنم کی آگ سے بچ کیوں نہیں گئے. کبھی آپ نے دیکھا جب بیٹی جوان ہو جاتی ہے تو کبھی رات کو اسے جلانا پڑے تو بڑا مشکل ہوتا ہے. صبح کی نماز کے لیے مائیں جلاتی ہیں تو ان کو 10 بار آواز دی جاتی ہے
وہ منہ کرتی ہیں، کروٹ بدلتی ہیں، پھر سو جاتی ہیں. لیکن وہی بچی جب شادی شدہ ہوتی ہے اللہ اس کی گود کو اولاد سے نہیں کر دیتا ہے، پھر اس کے حالات بدلتے ہیں. بچہ اگر بیمار ہو جائے تو وہ ماں کو 10 بار یا 20 بار کی جلائے تو ماں اٹھنے سے گریز نہیں کرتی. اس کی زبان پہ اتنی شکایت نہیں آتا. کیوں؟ قدرت نے ماں کے سینے میں اولاد کی محبت رکھی اور وہ ممتا سے مجبور ہو کر اولاد کے لیے دکھ بھی سہتی ہے، تربیت بھی کرتی ہے. صاحبو جس رب نے ماں کے سینے میں اولاد کا پیار ڈالا ہے اسی رب نے نبی کے سینے میں امت کا پیار ڈالا. امت سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے، مخالفت کرتی ہے، لیکن ان کی بہتری کے لیے ان کے پیچھے جا جا کے تبلیغ کرتی ہے. اور جب مخالفت ہوتی ہے تو میرے حضرت فرماتے ہیں اللہ مبارک قومی فإنهم لا يعقلون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ عقل نہیں ہے. اللہ اکبر. اس ماحول میں تبلیغ کی حلا اسألکم، اس پر میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قرابت دار ہیں ان کے ساتھ محبت ہے. پہلے لا سے رچی کوئی سوال نہیں کرتا، پھر اللہ سے استثناء کر کے اہل بیت کی محبت کا سوال کرتا. جب لا اسألکم کہہ دیا تھا کوئی بھی سوال نہیں کرتا تو اہل بیت کی محبت کا سوال بھی نہ کیا ہوتا، یہ بھی کوئی سوال ہے. تو یاد رکھیے جو حضور نے اہل بیت کی محبت کا سوال کیا یہ اپنے لیے نہیں کیا، نہ یہ اپنی اولاد کے لیے کرے. بس اوقات ہوتا ہے کہ انسان خود دکھ سہ جاتا ہے اور آنے والی اولاد کے لیے صورتیں پیدا کرتا ہے. کتنے لوگ یہاں باہر ملک جاتے وہاں مشکل کے ساتھ دن کاٹتے ہیں. میں پچھلے سال دبئی گیا، مجھے ایک کمرے میں دوستوں نے گھر سے قرآن کی دعوت دی تو میں نے دیکھا کہ ایک کمرے کے اندر 15 نوجوان رہے تھے، اوپر نیچے چارپائیاں بنی تھیں. یہاں تو ہر آدمی کا الگ کمرہ ہوتا ہے لیکن وہاں مشکل کے ساتھ وہ دن کاٹ رہے تھے کہ چلو ہم بھی تو ہماری اولاد سوچتے دیتے ہیں، ان کے لیے اچھی سواری ہوگی، اچھا گھر ہوگا، اچھی تعلیم ہوگی. تو انسان خود مشکل کاٹ لیتا ہے اور آنے والی اولاد کے لیے سہولتیں پیدا کر دیتا ہے. میرے حضور نے ساری زندگی خود بھی کچھ نہیں مانگا اور قیامت تک آنے والی اولاد سجدوں پر زکات بھی حرام کر دی، صدقہ بھی حرام کر دیا. میری اولاد بھی تم سے کچھ نہیں. اہل بیت کی محبت کا سوال ہے، نہ اپنے لیے نہ اپنی اولاد کے لیے، یہ بھی امت کے لیے. بے شک سبحان اللہ. اس سے بھی امت کا بھلا ہے، امت کا فائدہ ہے. امت اہل بیت کے ساتھ جڑ جائے گی تو گمراہی سے بچ جائے گی. سبحان اللہ. حجۃ الوداع سے جب میرے نبی واپس پلٹتے تو غدیر خط کے مقام پہ دو خطبہ دیتے. حدیث کے الفاظ مختلف لیکن مفہوم ایک. میرے حضور نے ارشاد فرمایا انی طارق فیکم الثقلین. اے میرے صحابہ میں غربت خطرہ کی جانب جا رہا ہوں، میں قیامت تک تجھے الوداع کہہ رہا ہوں، لیکن میں تجھے لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا، تجھے بے سہارا بے آسرا چھوڑ کے نہیں جا رہا. میں تمہارے درمیان دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. بے شک سبحان اللہ. سوچو جس کو رسول کریم بھی باری ہے تو کتنی باری ہے. بے شک فرمایا تو مضبوطی سے تھام، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھام لیا لن تضلوا بعدی، تمہارا نبی گارنٹی دیتا ہے کہ تم میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. بے شک سبحان اللہ. چیزیں کون سی؟ کتاب اللہ. ایک فرمایا اللہ کی کتاب قرآن فیہ نور والہدیٰ، اس کے اندر روشنی ہے اور ہدایت. بے شک سبحان اللہ. فطرت، دوسرا فرمایا میری فطرت میری اہل بیت. ان دونوں کو مضبوطی سے تھام تو میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں. یہاں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کافی نہیں؟ قرآن کے اندر ہر دکھ کی دعا ہے، ہر مرض کی شفا ہے، ہر درد کا درما ہے. قرآن مکمل ذات کا اعجاز ہے. میرے حضور فرماتے ہیں قرآن آسمان سے پروٹیکٹی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں. یہ صحیفہ نور ہے، یہ کتاب انقلاب ہے، یہ کتاب شفا ہے، یہ دلوں کو مسخر کرنے والی فاتح کتاب ہے. ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ ہے، صدیقہ کائنات، محبوبہ ہے، محبوب کائنات. آپ فرماتی ہیں سارے شہر تلوار سے فتح ہوئے لیکن مدینہ قرآن سے فتح ہوئے. تو یہ فاتح کتاب صرف قرآن ہی کہا جاتا ہے. قرآن کو تھام لو تو اہل بیت کے دامن کو ساتھ کس لیے؟ تو آپ سمجھدار پڑھے لکھے دار تشریف فرماؤ. ایک ہوتا ہے علم
ایک ہوتی ہے اس کی عملی مشق، ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل۔ اگر تو تھیوری کو لیتا ہے پریکٹیکل چھوڑ کر، نتیجہ وہ بھی خاص نہیں کر سکتا۔ اگر تو پریکٹیکل لیتا ہے، تھیوری کے اندر شک دیکھتا ہے، نتیجہ وہ بھی نہیں دکھا سکتا۔ نتیجہ اس کو ہی حاصل ہوتا ہے جس کے پاس تھیوری بھی ہو، پریکٹیکل بھی ہو۔ میرے حضور نے امت کو دو چیزیں عطا فرمائیں۔ اگر تم نے اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو تمہارے پاس قرآن موجود ہے، اب اس کا عملی طور پہ پریکٹیکل دیکھتے تو نبی کے گھر والے موجود ہیں۔ اگر تمہیں شوق ہے کہ اسلام کی تھیوری دیکھے تو قرآن مجید قیامت تک 80 سورت کے اندر تمہارے پاس موجود رہے گا۔ اور اگر کبھی شوق ہے کہ اسلام کا عملی طور پہ پریکٹیکل دیکھے تو پھر بھاگو کربلا کے میدان میں میرے حسین کا کردار تمہارے سامنے ہے۔ تو حضور نے دو چیزیں عطا فرمائی، تو میں کو تھام لو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب سوال یہ ہے جب حضور نے گارنٹی دی تھی کہ تم گمراہ نہیں ہوگے تو پھر امت ٹکڑے ٹکڑے کیوں ہوتے؟ امت کے اندر فرقے کیوں بنتے؟ یہ لخت کیوں ہو گئے؟ تو اگر آپ کی توجہ ہو تو حضور نے جو گارنٹی دی تھی گمراہی سے بچنے تو دو چیزوں کو تھامنے کے ساتھ لوگوں کو دین سمجھنے میں غلطی لگی اور ٹھوکر کھا گئے۔ کچھ لوگوں نے قرآن کو سینے کے ساتھ لگایا، بات بات پہ قرآن کی آیتیں پڑھی اور اہل بیت کا بغض سینے میں پلتا رہا۔ اور جب اہل بیت کا بغض زبانوں پہ آیا تو وہ یہ بولیاں بولتے نظر آئے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، اس کو اقتدار کے لیے۔ پھر وہ یزید کے گیت گاتے ہوئے نظر آئے۔ اصل میں اہل بیت کا بغض بول رہا ہو تو وہ اہل بیت کے بغض کے ساتھ گمراہ ہو گئے۔ اور کچھ لوگوں نے اہل بیت کی محبت کا دم تو بھرا، فاطمہ علی کے نام پہ آنسو تو بہائے، حسن حسین کے نام پہ اپنے آپ کو زنجیر کو مارے، لیکن قرآن کو پورا قرآن ہی تسلیم نہیں کیا تو وہ قرآن کو چھوڑ کے گمراہ ہو گئے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہے۔ زندہ باد۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو تو میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ گمراہی سے بچے گا وہ جس کے پاس قرآن بھی ہوگا اور خاندان نبوت کا دامن بھی ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طرح ایمان کی جان ہے، اس طرح آل رسول کی محبت بھی ایمان کی جان ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے سینے میں اہل بیت کا بغض رکھتا ہے تو وہ سینہ کسی مومن کا سینہ نہیں۔ حضور نے یہاں تک فرمایا اللہ سے محبت کرو، وہ تمہیں رزق دیتا ہے، تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، تمہاری ضروریات کا کفیل ہے۔ اور آگے فرمایا مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں تو تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ آدم چشتی نے قلم توڑ دی، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ گلیوں میں آوارہ پھرنے والا شخص ہمارا محبوب بھی ہو سکتا ہے، کسی کی عزت کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے والا ہمارا محبوب بھی ہو سکتا ہے۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اللہ سے محبت کرو وہ تمہیں رزق دیتا ہے، مجھ سے محبت کرو میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ اور آگے فرمایا میری آج سے محبت کرو کہ وہ میرا خون ہے، میرا نسب ہے۔ یہاں مجھے توجہ سے چاہیے، اللہ سے محبت کرو تمہارا خالق کو مانو، مجھ سے محبت اللہ کے لیے اور میری آج سے محبت میرے لیے۔ یہاں پھر تم کر لاتی ہے لوگ کچھ اہل بیت کا نام تو لے دی اور محرم کے مہینے میں آ کے صحابہ کو گالیاں دیں گے، اور کچھ صحابہ کا جھنڈا اٹھائیں گے اور صاحب جلیل کے بھی گیت کریں گے۔ بھائی اہل بیت سے جو محبت ہے وہ بھی حضور کے لیے ہے، جو صحابہ سے محبت ہے وہ بھی حضور کے لیے۔ ہم نے نہ کبھی قطرہ دیکھا نہ دریا پہ دور کیا، جس جگہ تیری جھلک پائی وہیں ڈوب گیا۔ ساری محبتیں جو ہیں یہ حضور کی نسبت ہے۔ میرے امام بولتے ہیں فی نفسی نہ صحابہ کی کوئی عظمت ہے نہ اہل بیت کی عظمت ہے۔ اگر حضور کو درمیان سے نکالتے تو نہ اہل بیت کی ضرورت بچتی ہے نہ صحابہ کی بچتی ہے۔ تو صحابہ کی جو عظمت فضیلت ہے وہ بھی حضور کی وجہ سے، اور اہل بیت کی جو فضیلت ہے وہ بھی حضور کی وجہ سے۔ جتنی فضیلتیں صحابہ کو حاصل ہیں وہ ساری کی ساری اہل بیت کو حاصل ہیں۔
اور ان کی اضافی شان کیا ہے؟ وہ نبی کے گھر والے۔ اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، ممکن ہو تو 2 نفل پڑھا کرو کہ ہمارے سینے میں کسی بھی پاک ہستی کی بے ادبی نہیں ہے، ہم ہر عظمت والی ہستی کو سلام کرتے ہیں۔ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، کیونکہ اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں، صحابہ نبی کے در والے ہیں۔ ہم گھر والوں کے بھی نوکر ہیں، در والوں کے بھی نوکر۔ امام شافعی نے قلم توڑ دیے، کہا نبی کے گھر والوں تمہاری محبت ہمارے اوپر کیوں لازم نہ ہو؟ ہماری تو اتنی دیر تک نماز ہی نہیں ہوتی جب تک آپ پہ درود نہیں پڑھ دیتے۔ اللہم صلی علی محمد والا آل محمد جب تک نہ کہو اتنی دیر تک نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اور پھر میرے نبی نے قیامت تک آنے والی امت کو ایک پیغام دیا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا اتقوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوۃ القرآن۔ میرا حضرت اپنی اولاد کو 3 چیزیں لازمی سکھائے، یہ نہیں فرمایا 3 چیزیں بتاؤ، فرمایا 3 چیزیں سکھاؤ۔ ایک حدیث میں علموا کے لفظ، ایک حدیث میں ادبوا کے لفظ۔ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، ان کے باتوں میں اتار دو، ان کے دل پہ لکھ دو۔ یہ یاد رکھیے، اگر ہم نے اپنی اولاد کو سب کچھ دیا، بارون ملک سے تعلیم دلوائی، ان کے لیے اچھی رہائش کا انتظام کیا، ان کے لیے پلازے بنائے، سیاست سے گر سمجھائے، کاروبار کے طریقے بتائے، لیکن یہ 3 چیزیں ہم نے اپنی اولاد کو نہیں دی تو سمجھو اپنی اولاد کو کچھ نہیں دیا۔ اور اگر اور کچھ نہیں دے سکے، یہ 3 چیزیں اولاد کی جھولی میں ڈال دیں تو سمجھو دونوں جہاں کی نعمتیں اولاد کی جھولی میں ڈال دیں۔ سبحان اللہ۔ چیزیں کون سی؟ سب سے پہلے فرمایا حب نبی کو، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیت ہی، دوسرا فرمایا نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ، وتلاوۃ القرآن، تیسرا فرمایا قرآن کی تعلیم ہونے۔ یہ وہ تحفہ ہے جو تم اپنی اولاد کو دے سکتے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہر روز بھی تو کم از کم ہفتے میں 1 دن تو ہوتا، پیر کا دن مقرر کر لیتے، کوئی مٹھی چیز پکا لیتے، اپنی اولاد کو بٹھاتے اور بٹھا کے کرکٹروں کی باتیں نہ کرتے، سیاستدانوں کے تذکرے نہ کرتے، بلکہ اپنی اولاد کو بٹھا کے حسن محمد کی باتیں کرتے، حضور کے معجزات کا تذکرہ کرتے، حضور کی پیاری سیرت کا تذکرہ کرتے۔ جیسی سیرت میرے حضور کی ہے زمانے کے اندر کسی کی نہیں۔ میکل ایتھار یہ غیر مسلم مصنف ہے، اس نے اپنی کتاب کے اندر 100 شخصیات کا تذکرہ کیا، دنیا کے اوپر جو عظیم لوگ ہوئے ان میں 100 کا انتخاب کر کے ایک کتاب بنائی۔ وہ 100 لوگ جنہوں نے جو زمانے کے لیے ابر کرم بن کے برسے، جن کے دم قدم سے قدم عالم میں چراغا ہوا، جن کے وجود سے لوگوں کو خیر روشنی نصیب ہوئی، جن کا وجود زمانے کے لیے نفع بخش تھا، 100 لوگوں کے انتخاب کر کے اس نے ایک کتاب مرتب کی۔ لیکن آپ کو مبارک ہو، اس نے سر فہرست میرے نبی کا نام، لکھنے والا عیسائی ہے، اور وہ کہتے ہیں جو میں نے مسلمانوں کے نبی کا نام سب اول پہ لکھا، یہ کسی عقیدت کی بنیاد پہ نہیں لکھا، لاہر عقیدت سے لکھتا تو پھر حدیثہ کا نام لکھتا، کلمام کا پڑھتا، ان کو فالو کرتا۔ وہ کہتا ہے میں نے عقیدت کی بنیاد پہ لکھا ہی نہیں، میں نے میرٹ کی بنیاد پہ لکھا ہے۔ سچی بات یہ ہے پوری دنیا کے اوپر محمد عربی جیسی نہ صورت کسی کی ہے نہ سیرت کسی کی ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو بٹھا کے حضور کی سیرت کے واقعات بتائیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو بٹھا کے اہل بیت کی دین کے ساتھ جو وفا ہے وہ بتاتے ہیں، بتاتے کہ امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں دی، امام حسین نے امت کو پیغام کیا دیا۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری، اس لیے یزید فاسق تھا، فاجر تھا، مسلمانوں کا قاتل تھا، شراب پیتا تھا، نماز کبھی پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا، یہ خرابیاں تھی یزید کے اندر، اس لیے میرے امام نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ مجھے سوچ کے بتاؤ، جس کی رگوں میں حیدر کا خون ہو، جس نے فاطمہ کا دودھ پیا ہو، جس نے میرے نبی کے کندھوں پہ سواری کی ہو، جس نے حضور کی زبان پوچھی ہو، جس کے لیے میرے نبی کے سجدوں کو طول
اور جس کو حضرت حضور کندھوں پہ اٹھائیں اور حضرت عمر کہے بابا حسین تیری سواری کتنی اچھی ہے، اور میرے نبی بول کے فرمایا دیکھ عمر سوار کتنا اچھا ہے، تو سواری تو دیکھ رہے ہو، شاہ سوار کو بھی دیکھ، تو وہ ایسے بد کردار کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکتا ہے؟ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن سر جھک نہیں سکتا۔ تو یزید کی بیعت امام نے اس لیے نہیں کی کہ وہ بد کردار تھا۔ اب اولاد کو یہ بتانا ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ امام نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ایک تو وقت کے یزیدوں کے سامنے جھکنا نہیں، کٹنا پڑے تو کٹ جانا لیکن جھکنا نہیں، اور یاد رکھیے قیامت تک جو جبر کے خلاف تحریکیں اٹھے گی سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا، اور جتنی بھی تحریکیں اٹھیں گی وہ غزہ کے اندر اٹھیں، وہ فلسطین کے اندر اٹھیں، وہ کشمیر کے اندر اٹھیں، ظلم کے مقابلے میں، جبر کے مقابلے میں جتنی بھی تحریکیں کھڑی ہوں گی ان کا قائد حسین ابن علی ہوگا۔ امام نے یہ پیغام دیا کہ ظلم کے سامنے جھکنا نہیں، کٹ جانا ہے لیکن سمجھوتا نہیں۔ امام نے یہ پیغام دیا کہ فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ کیجیے۔ اب جن چیزوں کے ساتھ امام کی جنگ تھی، امام کی ٹکر تھی، اگر وہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہوں تو پھر ایک لمحے کے لیے اندر اترنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم قافلہ یزید میں ہیں یا قافلہ حسین میں ہیں۔ اگر ہم نام حسین کا لیں اور سال کے بعد صرف 10 محرم کا دن حسین کے نام کریں، اس دن ہم سبیلے بھی لگا لیں، اس دن آنسو بھی بہا لیں، اس دن نیاز بھی بانٹ دیں اور حسین کا ذکر بھی کر لیں، اور پھر پوری زندگی اپنی مرضی کے ساتھ گزاریں، ملاوٹ بھی چلتی رہے، دھوکہ بھی چلتا رہے، فسق و فجور کی محفلیں بھی ہوتی رہے، رسم انعام پہ شراب بھی چلتی رہے۔ یار یہ ساری چیزوں کے ساتھ امام کی جنگ تھی، امام کی ٹکر تھی۔ تو یہ جو جلسے، یہ جو درس قرآن، یہ بات و تبلیغ صرف کانوں کا چسکا تو نہیں ہے کہ ذوق کے لیے ہم منقبت پڑھیں، ذوق کے لیے ذکر حسین سنیں، نہیں صاحب، یہ اپنے اندر اترنا ہوتا ہے، ان سے کچھ سیکھنا ہوتا ہے، کچھ پیغام دینا ہوتا ہے، خود کلامی کرنی ہوتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے۔ وہ کہا تھا اقبال نے اپنے من میں ڈوب کر پایا سراغ زندگی، میرا نہیں من کا نامن اپنا تو من۔ تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے جب ہم نام حسین کا لیتے ہیں تو ان چیزوں کے ساتھ تو امام کی جنگ تھی، جس کو فجور کے خلاف امام کی جنگ تھی۔ ہماری شادی مکمل نہیں ہوتی تب تک جس کو فجور کی محفل نہ سجے۔ ہماری آرزو تو ہے کہ دین اسلام پوری دنیا پہ غالب آ جائے، ہماری آرزو انڈیا پہ غالب آ جائے، امریکہ پہ غالب آ جائے، افریقہ پہ غالب آ جائے، پوری دنیا پہ اسلام غالب آ جائے، لیکن وہی دین جب ہمارے گھر آتا ہے شادی کے دن دستک دیتا ہے کہ میں دین اسلام ہوں، میں مکے سے چلا ہوں، مدینے سے چلا ہوں، کربلا سے آیا ہوں، میں تمہارے گھر میں آ جاؤں، ہم کہتے ہیں نہیں آج خوشی کا دن ہے، آج کندم ناچ رہے ہیں، آج تو ہمارے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر سوچیں جس دین کو پوری دنیا پہ غالب کرنے کے خواب دیکھتے ہیں اس کو تم اپنے گھر بھی داخل نہیں ہونے دیتے۔ یہ فسق و فجور کے خلاف تو امام کی جنگ تھی۔ یزید کی بیعت امام نے کیوں نہ کی؟ اس لیے وہ شراب پیتا تھا اور ہماری رسم عنائی مکمل نہ ہو تب تک شراب کا دور نہ چلے۔ تو پھر سوچنا چاہیے کہ ہم قافلہ یزید میں یا قافلہ حسین میں؟ یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ کہ وہ قاتل تھا، قاتلوں کو پناہ دیتا تھا۔ اگر الیکشن کے دنوں میں میری شادی پہ شرابی کی تصویر ہو تو پھر مجھے سوچنا چاہیے کہ میں کیسا حسینی ہوں۔ میرے شادی کے اوپر کسی قاتل کی تصویر الیکشن کے دنوں میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں یا قاتلوں کو پناہ دینے والوں کو سپورٹ کر رہا ہوں، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم قافلہ یزید میں ہیں یا قافلہ حسین میں ہیں؟ نام حسین کا لیتے ہیں اور نماز 10 محرم کو بھی نہیں پڑھتے، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے حسینی ہیں صاحب۔ پھر حسین کے پیغام کو سمجھے، 30 لوگ شہید ہو گئے کربلا کے اندر، زہیر نے کہ جنہ بردار تھا۔ میرے امام کہتے ہیں شمر سے کو جنگ ہو ہم نے نماز پڑھ لی، اور اس وقت وہ نماز نہ پڑھتے تو کی عزت میں کون سی کمی آنی؟ یہ جنت کے جوانوں کے سردار فیصلہ ہو چکا ہے، کس نے کیا؟ رب نے کیا۔ کب کیا؟ جب دودھ پیتے بچے تھے۔ اور اللہ کی شان کیا ہے؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ اب اگر نماز نہ پڑھ تو ان کی عزت میں تو کوئی کمی نہیں آئی، لیکن یہ پیغام میرے لیے، یہ پیغام آپ کے لیے تھا کہ میرے ماننے والوں دیکھو 30 لاشیں پڑے ہیں، حسین کو آپ کی نماز کی فکر ہے،
لیکن وہ بدبخت آگے کہتے تم نماز نہ پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوتی. جس گھر سے دین ملا ان کی نماز نہیں ہوتی. بے محبت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے, جس نے اپنی شمع کو گل کیا تو وہ پروانا. جب امام تک یہ پیغام پہنچا کہ وہ کہتا تمہاری نماز نہیں ہوتی, تو امام صاحب نے یہ نہیں کہا مشکل وقت ہے لڑو شہید ہو جاؤ نماز چھوڑ دو, یہ نہیں کہا. میرے امام نے فرمایا آدھے کے سامنے جنگ کرو اور آدھے صفے بنا کے نماز پڑھو. آنے والوں کو خبر ہو کہ نماز اس سال کے اندر بھی معاف نہیں ہے. اور جب اپنی باری آتی ہے 33 زخم تلواروں کے تھے, 34 زخم نیزوں کے تھے, اور جب آپ کی قبا تاری دی معتاد اندازے کے مطابق 121 لاکھ تیروں کے تھے. کس نے امام علی سے پوچھا کہ آپ کے دادا حسین کے جسم پہ کتنے زخم آئے, آپ رو پڑے, کہا سلام ہو دادا حسین کی ذات پہ, اس کے جسم پہ اتنے زخم تھے جتنے قرآن کے حرف ہیں. پورا جسم تیروں تلواروں سے چھلی ہے, لیکن جب گھوڑے سے فرش زمین پہ آئے دیکھا نماز کا وقت ہے تو آتے ہی میرے امام نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا, کربل کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر پیشانی رکھی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم صبرن علی بلائکا رضان بے قضائکا تسلیما لامرکا سبحان ربی الاعلی. اے میرے مالک جو تیرا حکم تھا میں نے پورا کیا, جو آزمائش آئی اس پہ میں نے صبر کیا, میں پورا خاندان کٹا دیا, میں اون انصار بھتیجے بھانجے بھائی جو آ سکتے تھے ان کو بیچے, اور جو آ بھی سکتے تھے 6 ماہ کی عزت کو ہاتھوں پہ اٹھا کے تیری بارگاہ میں قربانیاں دی ہیں. میں نے سکی نہیں کی, میں نے اپنا ساتھ سجدے میں رکھا ہے اور میں تیرے اوپر راضی ہوں. تو بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اور اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے, اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. سجدے اوروں نے کیے اور اس کا عجب انداز ہے, اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. میرا امام کو تیروں کی بارش کے اندر بھی نماز نہ چھوڑے اور ہم نام حسین کا لیں, اور صبح کے وقت جب چڑیاں بھی اس کی پاکی بول رہی ہوتی, جب کیڑے مکوڑے بھی دلوں سے سامنے جا کے رات کا نام لے رہے ہوتے ہیں, اور یشرف المخلوقات لمبی تان کے سویا ہو, یہ شرم کی بات تھی تو اور کیا. ایک بات کہتے ہیں ایک سجدہ جسے تو بنا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. جو اللہ کے حضور جھکنا جانتا ہے وہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا. اس محفل کے اندر امام کا پیغام لے کے اٹھو اور نیت کرو کہ آج کے بعد ہم نماز ادا کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس میں روح مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں حقیقی طور پہ حسین کا غلام بننے کی توفیق دے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم اني اسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. مالک اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جولیاں رحمات سے بھر دے, اے آنے والوں کو بے پناہ برکت دے, اور اے کریم اس مسجد کو نمازوں سمیت قیامت تک آباد رکھنا. اے اللہ جن علماء نے سرپرستی فرمائی کہ ان کی علم و عمل خلوص میں مزید برکت عطا فرما. اے اللہ اپنے حبیب کے صدقہ مسجد کی انتظامیہ امام و خطیب کو بے پناہ برکت دے. اے اللہ ہم سب کو حسینی فکر پہ پیرا دینے کی توفیق عطا. اے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ پورے شہر پہ اپنا کرم فرما, پوری امت پہ اپنا کرم فرما. اے اللہ امت کو پھر بانق اور عروج عطا فرما. اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کی جی کا ان کی دعائیں مستجاب فرما. اے میرے مالک جو دعائیں لبوں پہ وہ بھی قبول کر دے, جو دلوں میں ہیں وہ بھی قبول کر دے. اے اللہ جیئیں تو تیرے لیے, مریں تو تیرے دین کے لیے, زندگی کا ہر سانس تک تیرے رسول پہ وفادار رہے. الہی ہر علت ہر ذلت سے رہائی دے, اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے. اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کی ان کی دعائیں قبول فرما. ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مصطفیٰ جانے رحمت پیلا سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پیلا سلام. شمع بز میں ہدایت پیلا سلام. جی سبحانی
والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك